آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور کہتی ہوں اے آمنہ آپ کا لخت جگر، آپ کا نور نظر میرے یہاں بطور امانت تھا، میرے ذمے میں تھا، میرے بیٹے نے اس طرح کے واقعات دیکھے ہیں، مجھے خوف ہے اس کے لیے، مجھے ڈر ہے اس کے لیے، اس لیے اے آمنہ میں اسے اور اپنے ساتھ زیادہ دیر نہیں رکھ سکتی، میں آپ کے امانت کو آپ کو سونپنے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت جناب آمنہ کی زبان سے جو بات نکلتی ہے سنو، مسلمانوں ہماری ماں کے سامنے کوئی اس طرح کے واقعات بیان کرے کہ کوئی آنے والا آ کر آپ کے بیٹے کے سینے کو چیر دیا ہے، ہماری ماں کا کلیجہ کیا ہوگا، ہماری ماں کا دل کیا بولے گا۔ سیدہ آمنہ نے جب حلیمہ کے جواب سنے، ہونا تو یہ چاہیے کہ غم زدہ ہوتی، تکلیف زدہ ہوتی، حیرت میں پڑ جاتی، مشکل میں پڑ جاتی، لیکن آپ حیرت میں نہ پڑی بلکہ آپ حلیمہ سے کہتی ہے اے حلیمہ تو خوف زدہ کیوں ہوتی ہے، اے حلیمہ تو پریشان کیوں ہوتی ہے، میرے بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر تو کیا سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کے اوپر کوئی سایہ ہے، اسے کوئی بری نظر ہے، اس پر کوئی تکلیف ہے، اے حلیمہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سن لے جب بیٹے کی ولادت ہوئی تھی، میرا بیٹا اس دنیا میں آیا تھا تو اس سے پہلے اس سے بڑی حیرت میں ڈالنے والی چیز یہ تھی کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا تھا اضاءت منہ قصور الشام، کہ میں نے اپنے بیٹے کے اس نور میں مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضرت علامہ و مولانا ابو افصاح صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اے حلیمہ تو کیا سمجھتی ہے یہ عام بچہ ہے؟ اے حلیمہ تو کیا سمجھتی ہے یہ معمولی بچہ ہے؟ اے حلیمہ تو نے کیا جانا ہے یہ عام بچہ نہیں ہے، ارے اور بچے ہوتے ہیں تو وہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی کی دہائی مانگتے ہیں، روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، لیکن میرا لخت جگر نور نصر جب اس دنیا میں آیا تھا تو آتے ہی اپنے سر کو اپنے رب کے حضور سجدے میں رکھ کر اپنی امت کے لیے رب حبلی کی صدائیں بلند کرتا ہوا آیا۔ سبحان اللہ۔ اے حلیمہ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کی ولادت کے پہلے کے نور نے شہر مکہ میں بیٹھنے والوں کو شام کے محلات کے نظارے چڑھا دیے تھے۔ یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی کی ولادت سنو، میرے نبی پیدا ہونے والے اس سے کچھ مہینوں پہلے یمن کے اندر، ملک یمن کے اندر ایک بہت بڑے بدھ کے پجاری تھے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے نبی کے رخسار تو اللہ نے اسی وقت ان کے سینے میں ایمان داخل فرما دیا۔ ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا بھی نبی کا عاشق ہوا ہے جس نے نبی کے بچپنے میں ہی نبی کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دی، اسی شخص کو دنیا عاشق صادق حضرت جناب عامر یمنی کے نام سے پکارتی ہے، جناب عامر یمنی کے نام سے پکارتی ہے۔ آج کی شب، جس شب ہم اور آپ آج میلاد نبی کی محفل میں بیٹھے، اسی شب کو جناب عامر یمنی بتوں کی پوجا سے تھک ہار کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے شریک حیات، ایک زمانے سے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ایک زمانے سے ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں ایک اپاہج بیٹی ہے، ایک اپاہج بیٹی ہے، اس کے لنگڑا پن کو دور ہونے کے لیے ہم اپنے اس بت سے، اس معبود باطلہ سے دعائیں کر رہے ہیں۔
गुहार लगा रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी शिफा नहीं पा रही। किस रात में? विलादत वाली बात। और मैं अपने घर से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जनाब इमाम इब्ने हजर मक्की शाफई रहमतुल्लाहि तआला अलैह की किताब निअमतुल कुबरा के अंदर मज़कूर ये वाक़या आपको सुना रहा। इमाम इब्ने हजर शाफई मक्की इरशाद फरमाते हैं कि आमिर यमानी अपने घर की छत पर बैठ कर ये बातें कर रहे थे कि उसी वक्त उनकी बीवी ने कहा कि शौहर नामदार, आपकी बात तो मुझे भी चुभ रही है कि वाकई ये बुत हमें कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक जमाने से हम इसकी पूजा कर रहे हैं और उसके बदले में क्या मांगते हैं कि हमारी बेटी जो अपाहिज है, अगर ऐ बुत तुझे ताकत है, तू हमारा अगर खुदा है, अगर माबूद है, तो मेरी बेटी को शिफा दे। लेकिन बेटी शिफा नहीं पा रही है। विलादत वाली रात ये बात हो रही है। अल्लाह ने दिल में डाला, आमिर यमनी, अब तुझे इस बुत के पीछे भागने से तेरी बेटी को शिफा मिलने वाला नहीं। अरे जा शहरे मक्का में जनाबे अब्दुल्ला की अमानत बनकर अब्दुल मुत्तलिब के घर में आमिना के गोद में मेरा हबीब आ रहा है, उसके वसीले से मांग करते मैं तेरी बेटी को शिफा अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी को शिफा दे दूंगा। अल्लाह अकबर। ये बात चल रही थी कि यकायक आमिर यमीन ने और उनकी बीवी ने देखा कि उफुक के ऊपर आसमान के ऊपर अचानक से रोशनी फैल गई और वो रोशनी फिर जो है मक्के की तरफ जाकर थम जाती है। अल्लाह अकबर। ये सोच कर वो दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि किस चीज की ये रोशनी थी, किस चीज का ये नूर था, ये क्या था जो ऊपर से आया और नीचे की तरफ खत्म हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। यही बात में वो दोनों अपने आप में मसरूफ थे कि यकायक एक जमाने से जो बेटी अपाहिज बिस्तर पर पड़ी थी, वो बेटी अपने दोनों कदमों से चलते हुए अपने अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाती है। अपने अब्बा हुजूर की खिदमत में हाजिर हो जाती है। आमिर यमनी अपनी बेटी से कह उठते हैं, ऐ बेटी तुझे क्या हुआ? कौन सी ताकत ने तेरे अपाहिजपन को दूर कर दिया, तेरे लंगड़ेपन को दूर कर दिया, तेरी बीमारी को शिफा में तब्दील कर दिया? अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो बेटी जवाब देती है, अब्बा हुजूर मैं सोई थी, मैंने ख्वाब देखा, आसमान पर रोशनी फैली है, वो रोशनी जमीन की तरफ आ रही है। मैंने उस रोशनी को देखने के बाद पूछा, ऐ नूर तू कौन सा नूर है? ऐ रोशनी तू किस चीज की रोशनी है? तो उस रोशनी से जवाब आया, मैं मोहम्मद अरबी का नूर हूँ, मैं आखिरी नबी का नूर हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो अब्बा हुजूर मैंने उस नूर से कहा, अगर तू आखिरी नबी का नूर है तो मेरा अपाहिजपन दूर हो जाए। तो उस नूर से जवाब आया, ऐ बेटी अगर तू चाहती है कि तुझे शिफा मिल जाए तो आज विलादत मुस्तफा की रात है, इस नूर के वसीले से, इस नूर वाले के रब की बारगाह में दुआ कर, तेरा रब तुझे जरूर अता फरमाएगा। अब्बा हुजूर जो ही उस नूर से मेरा कलाम हुआ, मेरा मुकालमा हुआ, मेरा मुहादसा हुआ, मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने ख्वाब ही के अंदर उस नूर के रब की बारगाह में अपने दोनों हाथों को फैलाया और अर्ज किया, ऐ नूर के रब, अगर तू ही वाकई हकीकी रब है, तू अगर वाकई रब्बुल आलमीन है, कायनात का पैदा करने
والا ہے تو میں تیری ذات کو وسیلہ دے کر پکارتی ہوں، تیری ذات سے طلب کرتی ہوں، سوال کرتی ہوں، اس نور والے آخری نبی کے صدقے مجھے شفا عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ابا حضور یہ واقعہ میرے سامنے تھا کہ یکایک میری دعا کیا ختم ہوتی ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، میری نیند مکمل ہو جاتی ہے، میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابا حضور جو دعا میں نے خواب میں جس نبی کے نور سے مانگی تھی اس میں اثر اتنا تھا، ادھر خواب ٹوٹا ہی تھا، میں اپنے بستر سے اٹھی، کل تک میں اپنے پاؤں سے چل نہیں پا رہی تھی، لیکن خواب کے ٹوٹنے کے بعد جو ہی بستر سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس نور والے نبی کے صدقے اللہ میرے پاؤں میں سکت عطا فرما دیتا ہے، اسی پاؤں سے چل کر آپ کی خدمت میں آ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جشن آمد رسول، مرحبا، جشن آمد رسول، مرحبا، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ واقعہ اور بھی لمبا ہے، لیکن میں یہیں پر اس واقعہ کو اختتام کرتا ہوں۔ جس نور کو سیدہ آمنہ نے اپنے گھر میں دیکھا تھا وہ نور چمکا ضرور آمنہ کے گھر میں تھا، وہ نور چمکا ضرور آمنہ کے گھر میں تھا، لیکن آج جو پوری کائنات کی نورانیت آپ دیکھ رہے ہو اسی نور کی یہ نورانیت ہے جو نور چمکا تھا آج سے 1500 سال پہلے جناب آمنہ سلام اللہ علیہا کے مکان میں تھا۔ یہ اسی نور کی نورانیت ہے۔ معزز و معطر سامعین و حاضرین، میرے نبی کے نور میں وہ پاور، وہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ اسی نور کے صدقے آج تک اور صبح قیامت تک پوری کائنات میں نورانی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آئے گی۔ یہ میرے نبی کی ولادت سے پہلے کی خبریں ہیں اور میرے نبی کے ولادت کی بعد کی خبریں ہیں کہ جب ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی ذات سے بے شمار ارحاسات و معجزات رونما ہوئے ہیں۔ ان کے بیان کا وقت بھی نہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کوئی زبان ہی نہیں ہے جو بیان کر سکے، کیونکہ سید اعلیٰ حضرت نے فرما دیا اے رضا خود صاحب قرآن مطاع رسول، تجھ سے کم ممکن ہے کہ مدحت رسول اللہ کی۔ آج کی رات لمبی چوڑی تقریر کی رات نہیں ہے، آج کی رات اپنے قسمت کو جگانے کی رات ہے۔ آج کی رات زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کی رات نہیں ہے، آج کی رات دعا کی مقبولیت کی رات ہے، دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اگر آج کی رات ہم اور آپ مل کر اللہ کے حضور اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے سوالات کو اللہ کے حضور پیش کریں گے تو رب کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ آج کی رات میں آپ کو رد نہیں فرمائے گا، بلکہ آج جو کچھ بھی طلب کیا جائے گا اللہ اس سے سوا عطا فرمائے گا، اس سے سوا عطا فرمائے گا۔ معزز و معطر حاضرین، پڑھے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے اے لوگو اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اگر تمہارے اوپر لا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا کلام تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ نے اپنے کلام کے اندر شروع میں ہی ارشاد فرما دیا لا ریب فی، اس کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، پھر بھی اللہ کریم ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، جسے تاکید کی ضرورت نہیں، جسے
اپنے کلام کے اندر لام تاکید لانے کی ضرورت نہیں، ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر بھی لام تاکید لا کر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، ضرور بالضرور تم اتباع کرتے، کس کی؟ شیطان کی۔ کب کرتے؟ اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم کیا کرتے؟ شیطان کی اتباع کرتے، شیطان کی پیروی کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس کا منظر اور پس منظر یہ ہے، سیاق و سباق یہ ہے کہ ہم سب شیطان کے پیچھے پیچھے چلتے، شیطان کی پیروی کرتے، شیطان کو اپنا مقتدا بنا لیتے، شیطان کو اپنا پیر بنا لیتے، شیطان کو اپنا امام بنا لیتے۔ شیطان جو کہتا ہم وہی کرتے، نہ مسجد میں آتے، نہ مدرسے میں آتے، نہ ماں باپ کی خدمت کرتے، نہ بڑوں کا ادب کرتے، نہ بچوں پر شفقت کرتے، نہ بیوی کے حق کو ادا کرتے، نہ بھائی سے محبت ہوتی، نہ دنیا میں کوئی رواداری الفت و محبت کا مزاج ہوتا، بلکہ وہی مزاج ہوتا جو زمانے جاہلیت میں تھا، جو زمانے فقرت میں تھا، جو زمانے جاہلیت کے اندر تھا۔ ہر بڑا چھوٹے پر ظلم کرتا، ہر بڑا چھوٹے پر زندہ انصافی کرتا، ہر بیوی کو اس کے شوہر کے آرتی کے ساتھ چلنے پر مجبور کر دیا جاتا، ہر جگہ تفاہم اور ناپرستی کا ماحول دیکھا جا رہا تھا۔ وہی ماحول آج بھی ہوتا، آج بھی بیٹیاں زندہ تربور کر دی جاتی، آج بھی باپ کی نافرمانی کی جا رہی ہوتی۔ لیکن اگر آج ہم اور آپ مسلمان کہلا رہے ہیں، اگر ہم اور آپ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اگر ہم اور آپ مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں، نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ میں شرکت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، مدرسوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، غرض کے ہم چھوٹا بڑا نیک کام اگر کر رہے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوئی ہے، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے اگر میرا فضل تم پر نہ ہوتا، میری رحمت تم پر نہ ہوتی تو اے میرے بندو لتبعتم الشیطان، تم میں کا ہر کوئی شیطان کی اتباع کرتا، شیطان کو فالو کرتا، شیطان کی پیروی کرتا۔ اگر ہم اور آپ آج شیطان کی پیروی سے بچے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کے فضل کے بنا پر، اللہ کی رحمت کے بنا پر۔ اب ہمیں پتہ لگانا ہوگا اللہ کا وہ کون سا فضل ہے، اللہ کی وہ کون سی رحمت ہے جس فضل کو پا کر شیطان کی پیروی سے بچے ہیں، جس رحمت کو پا کر ماں باپ کے فرما بردار ہوئے ہیں، جس رحمت کو پا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس رحمت اور فضل کو پا کر آج اللہ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اور آپ اس پر غور کریں گے کہ اللہ کا فضل کیا ہے جسے پا کر شیطان کی پیروی سے بچے ہیں، تو خدا کا قرآن یہی کہے گا کہ اے لوگوں میرا فضل بھی میرا محبوب ہے اور میری رحمت بھی میرا محبوب ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میں نے ہی اپنے محبوب کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس رحمت کو پا کر تمہیں ہم نے شیطان کی پیروی سے بچا لیا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، یہی وہ میرے فضل ہے اور میری رحمت ہے جسے پا کر تم شیطان کی پیروی سے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فضل۔ اے میرے بندو سنو، جب تمہیں میرا فضل مل جائے، میری رحمت تمہیں میسر آئے تو میرا حکم یہ ہے چاہیے کہ تم سب خوشیاں منایا کرو۔ کب منایا کرو؟ جب میرا فضل ملے، جب میری رحمت ملے۔ معزز و سامعین، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کر کر اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو آج سے 1500 سال پہلے حرم کے پاس
जनाब अब्दुल्लाह के मकान में जनाब आमना के बतन से मेरे नबी को अपना फضل और रहमत बनाकर इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा जिस रात जिस शब हमारे और आपके पैगंबर तशरीफ लाए अल्लाह का फضل और उसकी रहमत बनकर, तो वो रात भी हमारे और आपके लिए खुशी की रात है, वो दिन भी हमारे और आपके लिए खुशी का दिन है, वो महीना भी हमारे और आपके लिए खुशी का दिन है। और दूसरे लफ्ज़ में कहा जाए तो वो रात भी हमारे लिए ईद की रात है, वो सुबह भी हमारे और आपके लिए ईद की सुबह है। और जब वो दिन सूरज निकले तो वो दिन भी हमारे आपके लिए ईद का दिन है, हमारे और आपके लिए ईद का दिन है। लेकिन कुछ लोगों को क्यों हो जाता है ईद का दिन, ये कैसे मुमकिन है कि ईद का दिन हो जाए? अल्लाह अकबर कबीरा। इसीलिए तो वो कहते हैं कि इस्लाम में तो ईद का तसव्वुर है। ये तीसरा ईद कहाँ से आ गया? मोहब्बत बिरादर, हमें आपको सबको पता है, मालूम है कि जुमा का दिन भी हमारे और आपके लिए ईद का दिन बनाया गया है कि नहीं? जुमा ईद का दिन है, आपने यही सुना कि जुमा भी ईद का दिन है, लेकिन जुमा ईद का दिन क्यों है ये आपने सुना? आपको मालूम है कि जुमा क्यों ईद का दिन है? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, जुमा हमारे लिए ईद का दिन है, लेकिन हबीब या रसूल अल्लाह अदब के साथ अर्ज करना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने इन तमाम अय्याम में, इन तमाम दिनों में जुमा ही को ईद का दिन क्यों बनाया? दूसरे अय्याम में किसी दूसरे दिन को अल्लाह ने ईद के शरफ से क्यों नहीं मुशर्रफ? शनिचर भी तो अल्लाह का दिन, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, ये सब तो अल्लाह के अय्याम है। लेकिन या रसूल अल्लाह, इन सातों में से इन 6 को छोड़कर सिर्फ जुमा ही को अल्लाह ने ईद का दिन क्यों बनाया? तो अल्लाह के नबी जुमा के ईद के दिन होने की जो वजह है वो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों सुनो, जुमा ही क्यों ईद का दिन है? अल्लाह के नबी फरमाते इसलिए कि खुली का आदम हो वो फीही खुबिसा। जुमा ही को अल्लाह ने उन 7 दिन में ईद का दिन इसलिए बनाया कि जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक, उनकी पैदाइश और उनका इस दुनिया में आना अल्लाह ने जुमा के दिन रखा। जुमा के दिन ही जनाबे आदम को पैदा किया गया, इसलिए आदम की पैदाइश के दिन को अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईद का दिन बना दिया। जुमा ईद का दिन हमें मालूम है, लेकिन क्यों है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फीही खुलिका आदम, उस दिन आदम पैदा। मुअज़्ज़ज़ बिरादर, जिस दिन आदम पैदा हो उस दिन को अल्लाह मुसलमानों के लिए ईद बना देता है। तो जिस दिन सोच के देखो, जाने आदम पैदा हुए होंगे, अल्लाह ने उस दिन को मुसलमानों के लिए कितना बड़ा ईद का दिन बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, विलादत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस दिन आदम आए वो दिन ईद का हो जाए, तो सोच कर देखो, जिस दिन जाने आदम आए होंगे वो दिन किस कदर ईद का दिन होगा। ये दिन 2 ईदों वाले का मसला नहीं है, बल्कि इस दिन को ईद मानना मुकद्दर का मसला है। जिसके मुकद्दर में अल्लाह ने ईमान रखा है वो इस दिन को जरूर ईद का दिन मानेगा, और जिसके सीने में ईमान की दौलत नहीं वो इस दिन को ईद मानने के लिए सारी जिंदगी दलील मानता हुआ, दलील तलाशता हुआ, दलील खोजता हुआ इस दुनिया से फौत हो जाएगा। और अहले ईमान उसे पैदा होते
ہی عید مناتے جائیں گے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس رد کے قلعے گراتے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ اکبر. یا مسلک اعلیٰ حضرت آباد, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, مختار کی آمد. ماشاء اللہ. وہ دلیلیں تلاشیں کرتے رہ جائیں گے, لیکن اہل مقدر, اہل ایمان, اہل اسلام یہ کہتے ہوئے چلے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدنی جودی کرم من میں برکہ وعلیہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات تھکے نہیں ہیں نا؟ نہیں تھکے؟ ہاں, مسلسل کئی راتوں سے پھر کئی راتوں تک بولنا ہے. آپ نہ تھکیے. میری عادت ہے میں جب بھی خطبہ پڑھتا ہوں ایک آیت اس کے ساتھ حدیث اور پھر اس کے بعد علماء اہل سنت کا کوئی قول پڑھتا ہوں. تو آیت کا ترجمہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب حدیث کا ٹکڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احبنی, من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کیا. کہے محبت سے سبحان اللہ. من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کیا. کوئی قید نہیں ہے کہ کس لیے کیا. ہر کوئی جانتا ہے یا رسول اللہ آپ آخری نبی ہے, جان آدم ہے, سید الانبیاء ہے, تو جو بھی آپ سے محبت کرے گا آپ کو سید الانبیاء جان کر ہی محبت کرے گا. من احبنی, جس نے مجھ سے محبت کیا. ہم سب عاشق رسول, محبت رسول میں بیٹھے الحمدللہ, اور صبح یا جمعہ کے بعد محبت رسول میں جلوس محمدی میں شریک ہوں. اللہ نبی فرماتے ہیں من احبنی, جس نے مجھ سے محبت, جو بھی مجھ سے محبت کرے گا اگر اس کے محبت میں اخلاص ہو, صدق دلی کے ساتھ مجھ سے محبت کرتا ہو, تو اللہ کے نبی ایسی محفلوں کو سجانے والے عاشقوں کے لیے ایسی محفلوں میں ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے رات کے 1 بجے تک بیٹھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں من احبنی, اے میرے غلاموں تم میں سے جس نے بھی مجھ سے محبت کیا. من عام کے لیے آتا ہے, من عمومی کا تقاضا کرتا ہے, عمومیت کا تقاضا کرتا ہے, اس کے اندر ہر کوئی شامل ہو جاتا ہے. من کے نون کے اندر اتنی کثرت ہے, اتنی وسعت ہے, اتنی بڑی جگہ ہے کہ صرف آپ کا کٹیہار ہی نہیں, آپ کا صوبہ بہار ہی نہیں, آپ کا ملک ہندوستان ہی نہیں, بلکہ پوری کائنات کو اگر من کے اندر شامل کر دیا جائے تو من کے اندر اتنی عمومیت ہے. علماء بیٹھے ہیں وہ سب کے سب من کے نون میں بیٹھے ہیں, کیونکہ عام کے اندر سب آ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من احبنی, جس کسی نے بھی مجھ سے محبت کی. یا رسول اللہ, چلو دربار رسول میں حاضری دے کر پوچھے جس کسی نے بھی آپ سے محبت کی تو اس کا بدلہ کیا ہوگا. تو نبی کے روضے سے جواب آئے گا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی کے محفل میں بیٹھنے والوں عاشقوں سنو, روضہ مصطفیٰ سے جواب آئے گا کانا معی فی الجنہ, جس کسی نے بھی مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. من احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے بھی مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لہذا ہم آپ اس حدیث کے بنا پر کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے سینے میں تھوڑا بھی ایمان ہوگا, نبی کا عشق ہوگا, تو انشاءاللہ الکریم جس طرح آج دنیا میں ہم سب نبی کے عاشق بن کر گھوم رہے ہیں, اللہ تعالی نصیب کرے ہمارا جنت میں بھی آپ کے عاشق اور آپ کے غلام بن کر گھومتے ہوئے نظر آئے. آمین اللہم آمین. لیکن معزز برادر, ایک آخری بات اور حقیقت, تلخ حقیقت,
کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صرف محفل میلاد سجانے والے سے ہمارے آقا کبھی خوش نہیں ہونے والے، صرف جھنڈیاں لگانے والوں اور جلوس میں شرکت کرنے والوں سے ہمارے آقا کبھی بھی خوش نہیں ہونے والے۔ ہمارے آقا اسی سے خوش ہوں گے جو ہمارے آقا کی اطاعت کر کے اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا، ہمارے آقا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارنے والا ہوگا۔ معزز برادر، جنت میں جانا اگر اتنا آسان ہوتا تو حبشہ کے غلام جنہیں اللہ نے پوری کائنات کا ہلال بنا دیا، جسے عاشق بلال کہہ کر پکارتے ہیں، وہ ہلال اس قدر مصیبتیں نہ جھیلے ہوتے، اتنی تکلیفیں نہ اٹھائے ہوتے، اتنی اذیتیں نہ برداشت کی ہوتی، جناب ابو بکر سانپ کی ٹنک کو برداشت نہ فرمائے ہوتے۔ اللہ اکبر، وہ تمام تر ہمارے اسلاف کی قربانیاں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ محفل میلاد کو سجانے والا اپنے مراد کو پانے والا ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ صرف میلادی بننے سے کامیابی نہیں ہے، ہاں وہی میلادی کامیاب ہوگا دنیا اور آخرت میں جو خود میلادی کے ساتھ ساتھ پوری زندگی نمازی بن کر اس دنیا میں گزارے۔ میلادی ایسا بنو کہ اس سے پہلے نمازی بن جاؤ، پھر آپ کے کریم آقا، آپ کے مصطفیٰ جان عالم آپ سے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو شریعت مصطفیٰ پر استقامت عطا فرمائے، دین متین کی ہم سبوں کو خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔